بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ اسلامک واقعات و بیانات، کہانیوں اور معجزات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جو کہ بالکل فری ہے۔ آج کا ہمارا معجزہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ہے۔ شہر تالکان میں ایک مچھیرا علی بن صالح تالکانی رہتا تھا۔ وہ روزانہ الصبح کشتی لے کر سمندر میں نکل جاتا اور دوپہر کے لگ بھگ جتنی مچھلیاں ہاتھ آتی ان کو فروخت کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا۔ ایک رات جب بستر پر لیٹا تو ایسا سویا کہ وقت مقررہ پر نہ اٹھ سکا۔ بیوی نے جگایا تب جا کر اٹھا، لیکن نیند اس کی آنکھوں میں چڑھی ہوئی تھی۔ وہ اونگ رہا تھا، بہرحال کشتی لے کر نکل پڑا۔ کشتی کے چپو بھی ہاتھ میں سنبھل نہیں رہے تھے۔ اسے نیند کے جھونکے میں کشتی کے چپو اس کے ہاتھ سے نکل گئے اور وہ خراٹے لینے لگا۔ کشتی ہوا کے رخ پر بہتی بہتی ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں سمندر میں بھنور تھا۔ کشتی بھنور میں پھنس کر چکر کھانے لگی اور اس کے جھٹکوں سے وہ جاگ اٹھا۔ کشتی کو بھنور میں پھنسا دیکھ کر بہت گھبرایا اور چپوؤں کی مدد سے کشتی کو نکالنے کی کوشش کرنے لگا، مگر کشتی اس قدر تیزی سے گھوم رہی تھی کہ الامان اسی کوشش میں چپو بھی اس کے ہاتھ سے سمندر میں جا گرے۔ دیکھتے دیکھتے بھنور کے زور سے کشتی کے 2 ٹکڑے ہو گئے اور صالح تالکانی بھی سمندر میں ہاتھ پاؤں مارنے لگے۔ خدا کی قدرت کی مدد سے کشتی کا تختہ بہتا ہوا اس کے ہاتھ آ گیا اور وہ اس کے اوپر بیٹھ گیا۔ تختہ موجوں کے رحم و کرم پر بہتا چلا جا رہا تھا۔ دور دور تک خشکی کے آثار نہ تھے۔ 3 دن اور 3 راتیں اسی تختہ پر گزر گئیں۔ تالکانی بھوک اور پیاس سے دم بلب ہو گیا اور نیم بے ہوشی کے عالم میں سوچنے لگا کہ شاید میرا وقت آن پہنچا ہے، اور دل میں کہا کہ اے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، آپ تو باب الحوائج ہیں، آپ تو بگڑی کے بنانے والے اور حاجت مندوں کی حاجت قبول کرنے والے ہیں، آپ ہی میری امداد کو پہنچے۔ کبھی سوچتا کہ سمندر میں خود کو گرا دوں تاکہ اس زندگی ناتمام کا خاتمہ ہو جائے۔ غرض کے تالکانی نکاہت کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد اچانک اس کے تختے کو زبردست جھٹکا لگا اور تختی خشکی کے ٹکڑے پر جا گرا۔ صلوات۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تالکانی کی آنکھ جب جھٹکے کی وجہ سے کھلی تو خود کو خشکی پر پایا اور ادھر ادھر نظر دوڑائی تو دیکھا کہ ہر طرف طرح طرح کے پھلوں کے درخت موجود ہیں اور چہار طرف نہریں رواں دواں ہیں۔ اس نے کچھ دیر سستانے کے بعد ایک درخت پر چڑھ کر خوب پھل کھائے اور نہر کے پانی سے سیراب ہوا۔ پھر وضو کر کے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کی اور اسی درخت کے نیچے پڑھ کر سو گیا۔ اسی اثنا میں ایک خوفناک آواز پیدا ہوئی جس کی وجہ سے وہ بیدار ہو گیا۔ دیکھا تو گھوڑے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ جیسے ہی گھوڑوں نے اس کو دیکھا فوراً سمندر میں چلے گئے۔ پھر ایک عظیم الخلقت پرندہ جو کہ ہاتھ سے بھی 10 گنا بڑا تھا آ کر پہاڑ پر بیٹھ گیا۔ تالکانی درختوں کے درمیان سے ہوتا ہوا اس پہاڑی کے قریب پہنچا۔ وہ پرندہ اس کو دیکھ کر ایک طرف کو اڑا اور وہ اس کے پیچھے چلا کہ دیکھیں کدھر جاتا ہے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد اسے تلاوت قرآن مجید، تسبیح و تہلیل اور تکبیر کی آواز سنائی دی جو کہ ایک غار سے بلند ہو رہی تھی۔ جب اور قریب پہنچا تو غار کے اندر سے صدا آئی، اے علی بن صالح تالکانی، خدا تم پر رحم کرے، غار کے اندر آ جاؤ۔ صلوات۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک نورانی چہرے والے قدر پوش تشریف فرما ہیں۔ اس نے ان کو سلام کیا اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر فرمایا کہ اے علی بن صالح، تم معدن اکنوز ہو، بھوک پیاس اور خوف کے امتحان میں پاس ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر رحم کیا، تمہیں نجات دی اور پاکیزہ پانی پلایا۔
میں اس وقت سے واقف ہوں جب تم کشتی پر سوار تھے اور سمندر میں تمہاری کشتی ٹوٹ گئی۔ کافی دور تک موجوں کے تھپیڑے کھاتی ہوئی کشتی، تم نے اپنے آپ کو سمندر میں گرانے کا بھی ارادہ کیا۔ اگر ایسا کرتے تو خود موت کو دعوت دیتے۔ تم نے مصیبت اٹھائی، میں اس وقت کو بھی جانتا ہوں جب تم نے نجات پائی اور دو خوبصورت چیزیں دیکھی۔ تالکانی نے جب اس شخص کی باتیں سنی تو ان سے دریافت کیا کہ میں آپ کو اللہ کی قسم اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ طاہرین کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ کون ہیں اور آپ کا اسم گرامی کیا ہے اور آپ کو میرے حالات کس نے بتائے؟ آپ نے فرمایا، اے علی بن صالح تالکانی، میں زمین پر اللہ کی حجت ہوں اور میرا نام امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ہے۔ صلوات۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم بھوکے ہو۔ میں نے عرض کیا، بے شک۔ یہ سن کر آپ نے اپنے لبوں کو حرکت دی اور ایک دسترخوان رومال سے ڈھکا ہوا حاضر ہو گیا۔ انہوں نے دسترخوان سے رومال ہٹایا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے، آؤ اور اسے کھاؤ۔ میں نے کھانا کھایا، یہ ایسا پاکیزہ کھانا تھا جو کبھی نہ کھایا تھا۔ پھر مجھے پانی پلایا جو ایسا لذیذ اور میٹھا تھا جو میں نے کبھی نہ پیا تھا۔ پھر انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور مجھ سے فرمایا کہ اے علی بن صالح، تم گھر جانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ ناگہاں بادل کے ٹکڑے آنے لگے اور غار کے دروازے کو گھیر لیا۔ جب بادل ان کے سامنے آیا تو اس نے بحکم خدا سلام کیا کہ اللہ کے ولی اور اس کی حجت آپ پر سلام ہو۔ انہوں نے جواب کا سلام دیا۔ پھر بادل کے ٹکڑے سے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے اور کس زمین کے لیے تم بھیجے گئے ہو؟ اس نے زمین کا نام لیا اور چلا گیا۔ پھر ابر کا ایک ٹکڑا سامنے آیا اور آ کر سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا اور پوچھا، کہاں جانے کے لیے آیا ہے؟ کہا، تالکان جانے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا، اے خدائے وحدہ لا شریک کے اطاعت گزار ابر، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ودیعت کرتا چیزیں اٹھا کر لے جا رہے ہو، اسی طرح اس بدنہ مومن کو لے جاؤ۔ جواب ملا، بصر و چشم۔ پھر انہوں نے ابر کو حکم دیا کہ زمین پر برابر ہو جا۔ وہ زمین پر آ گیا۔ پھر میرے بازوؤں کو پکڑ کر اس پر بٹھا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے بادل کو حکم دیا کہ انہیں لے جا کر پہنچا دے۔ بادل بلند ہو کر ہوا کے دوش پر چل پڑا۔ خدا کی قسم، مجھے کوئی تکلیف نہ ہوئی اور نہ خوف لاحق ہوا۔ میں تھوڑی دیر بعد تالکان جا پہنچا اور ٹھیک اسی سڑک پر اترا جہاں میرا مکان واقع تھا۔ صلوات۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اے اللہ، جس طرح علی بن صالح تالکانی کی مراد باتوفیل جناب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پوری ہوئی ہیں، اسی طرح ہر مومن اور ہر مومنہ کی مشکلات حل فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔